Assalamu alaikum dear students, this is Gulzar Ahmed and you are watching my YouTube channel Learning with Gulzar Ahmed। تو آج جو ہے ہم رصد کے بارے میں پڑھیں گے کہ رصد کیا ہے، رصد کا تعلق جو ہے وہ کن لوگوں سے ہے، اور رصد جو ہے اس کی تعریف کیا ہے، آگے اس کی وضاحت کیا ہے، اس کے بارے میں ہم جو ہے وہ پڑھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کر دیں، اور خاص طور پر بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ چلیں جی، ہم اپنے جو ہے وہ ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ رصد کیا ہے، سپلائی کیا ہے۔ رصد کا تعلق جو ہے وہ آجرین سے ہوتا ہے، رصد کا تعلق جو ہے وہ صنعت کاروں سے ہوتا ہے، کیونکہ یہ آجرین اور صنعت کار یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کاروبار کی بنیاد ڈالتے ہیں، جو کاروبار کو چلاتے ہیں، جو کاروبار کو آگے پھیلاتے ہیں، جو اشیاء کو پیدا کرتے ہیں، جو اشیاء کی رصد بناتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں۔ اور اگر جو ہے وہ اشیاء کی قیمت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے تو وہ رصد میں اضافہ کر دیتے ہیں، اور اگر اشیاء کی قیمت گر جاتی ہے تو وہ رصد میں کمی کر دیتے ہیں۔ تو ابھی جو ہے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں کہ اس کی تعریف جو ہے وہ کیا ہے۔ رصد سے مراد کسی شے کی وہ مقدار ہے جسے آجرین ایک خاص عرصہ وقت میں ایک خاص قیمت پر منڈی میں فروخت کرنے کے لیے پیش کرتے ہیں۔ کیا کہلاتی ہے؟ رصد۔ یعنی رصد سے کیا مراد ہے؟ کسی شے کی وہ مقدار جسے آجرین ایک خاص عرصہ وقت میں ایک خاص قیمت پر منڈی میں فروخت کرنے کے لیے پیش کرتے ہیں۔ کیا کہلاتی ہے؟ رصد کہلاتی ہے۔ تو رصد کا تعلق جو ہے ہم اس کی مزید وضاحت جو ہے وہ دو پوائنٹ سے کریں گے۔ اس کا تعلق جو ہے ایک تو شے کی قیمت اور دوسرا جو ہے عرصہ وقت۔ تو پہلے جو ہے وہ اس کی شے کی قیمت کے پیش نظر جو ہے وہ اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ شے کی قیمت کے پیش نظر تو کسی بھی شے کی رصد کا تذکرہ جو ہے اس کے قیمت کے بغیر ممکن نہیں ہے، قیمت کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ تو یوں کہہ لو کہ قیمت جو ہے رصد کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ کس طرح سے جڑی ہوئی ہے، ان کا ریلیشن شپ کیا ہے کہ آپ کہہ سکتے ہو کہ کوانٹٹی آف سپلائی از اے فنکشن آف پرائز اینڈ دیر از اے پازیٹیو ریلیشن شپ، کہ قیمت رصد کا مثبت تفاعل ہے۔ قیمت بڑھے گی تو رصد بھی بڑھ جاتی ہے، قیمت گرے گی تو رصد بھی گر جاتی ہے۔ تو یوں کہہ لو کہ کوانٹٹی آف سپلائی از اے فنکشن آف پرائس اینڈ دیر از اے پازیٹیو ریلیشن شپ۔ اف پرائسز انکریزز then quantity of supplies also increases, and if prices decreases then quantity of supplies also decreases. So we can say that there is a positive relationship between supply and a price. تو پہلا پوائنٹ تو یہ ہو گیا کہ اس کی وضاحت ہم شے کی قیمت کے پیش نظر کرتے ہیں۔ تو دوسرا جو ہے وہ عرصہ وقت کے پیش نظر، کہ عرصہ وقت کے پیش نظر اس کی وضاحت کیا کریں گے؟ عرصہ وقت، کیونکہ رصد کی تعریف میں دو باتیں سامنے آئی ہیں، ایک تو قیمت ہے اور دوسرا عرصہ وقت ہے۔ تو قیمت کی آپ نے وضاحت کر لی کہ قیمت اور رصد میں مثبت تعلق ہے، اور اب جو ہے وہ عرصہ وقت کے پیش نظر کرتے ہیں اس کی وضاحت، کہ عرصہ وقت کے پیش نظر جب آپ نے وضاحت کرنی ہے تو اس کی تین طریقے سے جو ہے وہ پیمائش کریں گے۔ ایک پہلا پوائنٹ آ گیا معینہ عرصہ۔ معینہ عرصہ، معینہ عرصہ کی رصد کہہ لیں کہ معینہ عرصہ کی رصد کیا ہوتی ہے؟ یہ عام طور پر جو ڈیلی یوزیبل گوڈز ہوتی ہیں یا جو گلنے سڑنے والی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے گوشت ہے، دودھ ہے، یعنی جن کا سٹور نہیں کر سکتے، جن کو ذخیرہ نہیں کر سکتے، جیسے گوشت ہے، دودھ ہے، سبزیاں ہیں، پھل ہیں، انڈے ہیں، تو اس طرح کی چیزیں جو ہے ان کی رصد جو ہے وہ معینہ ہوتی ہے، کیونکہ ان کی اگر قیمت میں اضافہ ہو بھی جائے تو اس کی رصد جو ہے اس کو آپ فوری طور پر نہیں بڑھا سکتے، کیونکہ رصد بڑھانے کے لیے تو ایک عرصہ چاہیے ہوتا ہے۔
फ़र्ज़ کरो سبزیاں ہیں، اگر سبزیوں کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کی رسد جو ہے وہ فوری نہیں بڑھ سکتی. کیوں نہیں بڑھ سکتی؟ اس لیے نہیں بڑھ سکتی کہ اگلے سال آپ زائد رقبے پہ زائد وہ سبزی کاشت کرو گے، پھر اس کی سپلائی جو ہے وہ بڑھے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ معینہ عرصہ کی رسد جو ہے وہ یہ فکس ہوتی ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے. کتنا، اسی لیے کہتے ہیں کہ معینہ عرصہ کی رسد کا خط جو ہے وہ غیر لچکدار ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی لچک نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی آپ کر ہی نہیں سکتے. تو یہ ہوتا ہے معینہ عرصہ. یہ عام طور پر جو ہے وہ 1 دن ہو سکتا ہے، اس سے کم و بیش بھی ہو سکتا ہے، یعنی 2 دن 4 دن یا آدھا دن بھی. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آدھے دن بعد ہی خراب ہو جاتی ہیں. تو کیا پتہ چلا کہ معینہ عرصہ کی رسد جو ہے وہ یہ لمبے عرصے کے لیے نہیں ہوتی، یہ بالکل جو ہے وہ شارٹ ٹرم کے لیے ہوتی ہے، بہت تھوڑے عرصے کے لیے 1 یا 2 دن کے لیے کی رسد ہوتی ہے. اور دوسرا پوائنٹ ہے عرصہ قلیل. عرصہ قلیل کی رسد، کہ عرصہ قلیل کی رسد کیا ہے؟ تو عرصہ قلیل کی پہلے ڈیفینیشن کرتے ہیں کہ عرصہ قلیل سے مراد ایسا عرصہ وقت لیا جاتا ہے جس میں نئی فرمیں کاروبار میں داخل نہیں ہو سکتی، پرانی فرمیں چاہیں تو کاروبار چھوڑ کر نہیں جا سکتی، اور نہ ہی فرموں کے پاس اتنا وقت ہوتا ہے کہ اپنے سائز یا جسامت میں تبدیلی کر سکے. یہ عرصہ قلیل ہوتا ہے. اور عرصہ قلیل کا رسد کا خط جو ہے وہ قدرے لچکدار ہوتا ہے، لیکن زیادہ لچکدار نہیں ہوتا. وہ بھی اس کی لچک بھی لاسٹی آف سپلائز لیس دین 1 ہوتی ہے، اکائی سے کم ہوتی ہے. لچکدار ہوتا ہے لیکن زیادہ لچکدار نہیں ہوتا، کم لچکدار ہوتا ہے. معینہ عرصہ کی رسد کا تو آپ نے دیکھا نا کہ غیر لچکدار ہوتا ہے، لیکن عرصہ قلیل کی رسد کا خط کیا ہوتا ہے؟ لچکدار ہوتا ہے، لیکن کم لچکدار ہوتا ہے. اگر عرصہ قلیل میں اشیاء کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو اس کی رسد جو ہے وہ اس میں اضافہ کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ جو پہلے والی فیکٹری ہے اس میں جو ہے وہ ڈبل ٹائم جو ہے وہ اوور ٹائم لگا دیں گے یا ڈبل شفٹ لگا لیں گے، اور اس طرح سے جو ہے وہ رسد میں اضافہ پاسبل ہوگا. یعنی پہلے والے مزدور اگر 8 گھنٹے کام کر رہے ہیں تو آپ ان سے 8 کے بجائے 10 گھنٹے جو ہے وہ زیادہ کام لے سکتے ہو، 10 گھنٹے کام لے سکتے ہو. یا پہلے جو ہے ایک فیکٹری میں 10 لوگ کام کر رہے ہیں تو پھر آپ 11واں بندے کو شامل کر کے رسد میں اضافہ کر سکتے ہو. یہ عرصہ قلیل ہوتا ہے. اس میں جو ہے آپ نئی جگہ لے کے اس کے اوپر بلڈنگ تعمیر کر کے نئی فیکٹری جو ہے مشینیں نہیں لگا سکتے، کیونکہ اتنا لمبا عرصہ نہیں ہوتا ہے. اور یہ جنرلی عام طور پر جو ہے وہ 6 ماہ یا 6 ماہ سے تھوڑا سا زیادہ کم و بیش ہوتا ہے. یہ عرصہ قلیل کی رسد ہوتی ہے. کہ عرصہ قلیل کی رسد کیا ہوتی ہے؟ کم لچکدار ہوتی ہے، پہلا پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ آپ کو کیا نظر آیا؟ کہ عرصہ قلیل میں اگر اشیاء کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو اس کی رسد میں اضافہ آپ کیسے کر سکتے ہو؟ اوور ٹائم لگا کے، ڈبل شفٹ لگا کے، ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ پیداوار میں اضافہ کر سکتے ہو. تو تیسرا پوائنٹ جو ہے رسد میں اضافہ کر سکتے ہو. تیسرا پوائنٹ ہے ہمارا وہ ہے عرصہ طویل کی رسد. عرصہ طویل کی رسد. کہ عرصہ طویل سے مراد کیا ہے؟ عرصہ طویل سے مراد ایسا عرصہ وقت لیا جاتا ہے جس میں نئی فرمیں کاروبار میں داخل ہو سکتی ہیں، پرانی فرمیں چاہیں تو وہ کاروبار چھوڑ کر جا سکتی ہیں، اور فرموں کے پاس اتنا وقت بھی ہوتا ہے کہ اپنے سائز یا جسامت میں تبدیلی کر سکیں. یہ عرصہ طویل ہوتا ہے. اور عام طور پر عرصہ طویل جو ہے وہ 1 سال سے بڑا ہوتا ہے. عام طور پر 5 سال یا 5 سال سے زائد عرصے کو جو ہے وہ عرصہ طویل لیا جاتا ہے. تو عرصہ طویل کی رسد کا خط جو ہے وہ زیادہ لچکدار ہوتا ہے، کیونکہ اس میں جو ہے آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے. اگر اشیاء کی قیمت بڑھتی ہے تو آپ رسد بڑھاتے ہو. کس طرح سے بڑھاتے ہو؟ آپ جو ہے وہ نئی جگہ لے کے اس کے اوپر ٹیکنالوجی لگائیں، اس کے اوپر جو ہے مشینیں لگائیں، اس کے اوپر جو ہے وہ نیا مینیجر رکھیں اور مزدوروں کو جو ہے اس پہ لگائیں، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے پروڈکشن جو ہے آپ اس میں اضافہ کرنا شروع کر دیں. تو یہ جو ہے وہ عرصہ طویل کا رسد، پھر وہ اس کا مطلب ہے رسد میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا. اور جب میں رسد میں اضافہ ہوگا تو پھر جو ہے وہ اس کا خط جو ہے وہ زیادہ لچکدار بنتا ہے. اور اسی طرح جو ہے عرصہ طویل کے رسد کا اگر اشیاء کی قیمت میں کمی آتی ہے تو پھر آپ رسد میں کمی کر سکتے ہو. آپ جو ہے وہ ایک کارخانہ جو ہے وہ بند کر سکتے ہو، یا ایک شفٹ اس کی بند کر سکتے ہو، ایک شفٹ جو ہے وہ چلتی رہے گی. تو یہ عام طور پر جو ہے عرصہ طویل کی رسد ہوتا ہے، جو کہ زیادہ لچکدار خط ہوتا ہے. اور تیسرا پوائنٹ جو ہے، تیسرے پوائنٹ کے بعد جو ہے ہم رسد کے کچھ مزید تخیلات پڑھتے ہیں کہ ہمارے رسد ہے اس کے مزید تخیلات کیا ہیں. ایک ہوتی ہے مرکب رسد. مرکب رسد سے مراد جو ہے وہ ایسی رسد ہے جو مختلف ذرائع سے حاصل کی جا سکتی. جیسے جو ہے گوشت ہے، گوشت جو ہے مرغی سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، بکری سے حاصل کیا جا سکتا ہے،
اور گائے سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، اونٹ سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ گوشت کو مختلف ذرائع سے حاصل کیا جا سکتا ہے، تو گوشت کی رسد کیا ہوگی؟ مرکب رسد ہوگی۔ اسی طرح جو ہے وہ دودھ ہے، دودھ جو آپ گائے سے حاصل کر سکتے ہیں، بھینس سے حاصل کر سکتے ہیں، بکری سے حاصل کر سکتے ہیں، اونٹنی سے حاصل کر سکتے ہیں، تو اس کی بھی رسد کیا ہوگی؟ مرکب رسد ہوگی۔ مشترک رسد کیا ہوتی ہے؟ مشترک رسد سے مراد ایسی رسد ہوتی ہے جو اکٹھی پیدا ہوتی ہے، جو اکٹھی پیدا ہوتی ہے۔ جیسے گندم اور بھوسا ہے، اگر گندم کی رسد بڑھے گی تو ساتھ میں بھوسے کی رسد بھی بڑھے گی، اگر گندم کی رسد بڑھے گی تو ساتھ میں بھوسے کی رسد بھی بڑھے گی۔ اگر جو ہے وہ گوشت کی رسد بڑھے گی، بڑا گوشت جیسے ہے یا بھیڑ کا گوشت ہے، بھیڑ کے گوشت کی رسد بڑھے گی تو ساتھ میں اون کی رسد میں بھی اضافہ ہوگا، تو یہ ان کی رسد کیا ہوتی ہے؟ مشترک رسد کہلاتی ہے۔ اور آگے ہے متقابل رسد۔ بعض اشیاء ایسی ہوتی ہیں جن کی رسد آپس میں مقابلہ کرتی ہے، یعنی ایک استعمال میں اگر شے کی رسد میں اضافہ ہوتا ہے تو دوسرے استعمال میں اسی شے کی رسد میں کمی آ جاتی ہے۔ جیسے بجلی ہے، بجلی کو اگر گھریلو مقاصد کے لیے زیادہ استعمال کریں گے تو صنعتی مقاصد کے لیے کم بچے گی، تجارتی مقاصد کے لیے کم بچے گی۔ اگر جو ہے وہ تجارتی مقاصد کے لیے زیادہ یوز کریں تو پھر جو ہے وہ آپ کے زرعی مقاصد کے لیے کم بچے گی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بجلی کی رسد کیا کر رہی ہے؟ آپس میں مقابلہ کر رہی ہے۔ اسی طرح آپ لکڑی کی مثال لے لیں کہ لکڑی جو ہے وہ اس کی رسد بھی متقابل رسد ہوتی ہے۔ اگر لکڑی کو جلانے کے لیے استعمال کریں تو لکڑی کی فرنیچر بنانے کے لیے کم بچے گی، اگر فرنیچر بنانے کے لیے زیادہ استعمال کریں تو جلانے کے لیے کم بچے گی۔ تو میں امید کرتا ہوں ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ آپ کو یہ جو سپلائی ہے، رسد ہے، اس کا یہ لیکچر جو ہے پسند آیا ہوگا۔ اب کمنٹ باکس میں جو ہے ضرور لکھیے گا۔ اللہ حافظ۔